آپ میں سے کئی لوگوں نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس میں مصر کے کچھ نوجوان بلکہ کچھ لوگ غذائی اجزاء پیک کر کے اور دریا میں بہا رہے تھے اور وہ بآواز بلند دعا مانگ رہے تھے کہ اے غزہ کے رہنے والوں، ہم نے تمہارے لیے یہ خوراک روانہ کر دیا ہے، پانی کے سہارے بہتا بہتا شاید تم تک پہنچ جائے، اور یقیناً پہنچ جانا چاہیے جس نیت سے بھیجا ہے۔ غزہ میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، وہاں کے لوگ خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور کئی رپورٹس دنیا بھر میں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں اور خبریں بھی وقتاً فوقتاً آ رہی ہیں کہ اسرائیلی محاصرے کے بعد امدادی ترسیل پر پابندیوں کی وجہ سے غذائی قلت ہو گئی ہے اور قحط کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ غذائیں چونکہ پابندیوں کی وجہ سے وہاں اجناس کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ سک رہی ہیں، تو مصر کے لوگوں نے یہ کیا کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں جو پانی کی خالی بوتلیں ہوتی ہیں اس میں دال چاول اس طرح کے اجزاء کو پیک کیا اور پانی پر روانہ کر دیا، یوں ہی پھینک کر کہ شاید یہ پانی کی روانی اسے بہا کر اس طرف لے جائے۔ یہ جو غذائی قلت ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ انسانوں کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے اور رکاوٹیں ڈالنے کی وجہ سے ہے۔ تو انسانوں نے غزہ کے لوگوں کے لیے، غزہ کے انسانوں کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے یہ خوراک اپنی طرف سے پانی پہ بہا کے روانہ کر دیا ہے۔ شدید غذائی قلت ہے وہاں۔ باقاعدہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس کے مطابق تقریباً 2.3 ملین آبادی کا ایک بڑا حصہ، خاص طور پر 5 لاکھ سے زائد افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے، یعنی کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کل کو کھانا نہیں مل سکے گا۔ 90% بچے کئی ماہ سے غیر معیاری غذا پر انحصار کر رہے ہیں اور 50 لاکھ بچوں کو ہنگامی بنیادوں پر غذائی طبی امداد دی جا رہی ہے، یعنی کہ انہیں غذا کی امداد دی جا رہی ہے۔ ایسے جو طبی امداد دی جاتی ہے وہ صحت کے حوالے سے دی جاتی ہے، لیکن یہ جان بچانے کے لیے غذا کی امداد دی جا رہی ہے، انہیں غذا فراہم کیا جا رہا ہے، کھانا دیا جا رہا ہے۔ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شدید قحط کا خطرہ ہے، جو انسانی تاریخ کی بدترین غذائی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ مئی 2025 سے یہ بحران جاری ہے اور آٹے اور ایندھن کی کمی کی وجہ سے بہت سے تندور بند ہو چکے ہیں جہاں کے روٹی، ڈبل روٹی یا بیکنگ کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں جو تقسیم کرنے کے لیے خاص طور پر بڑی تعداد میں بنائی جاتی ہیں، وہ تندور ہی بند ہو گئے ہیں، تو پھر وہاں لوگوں کو روٹی کیا ملے گی کھانے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ جو امداد بھیجی جا رہی ہے اس کی ترسیل میں رکاوٹ ہے اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے۔ انہی پابندیوں کی وجہ سے امداد کی جو غذاؤں کے حوالے سے دی جا رہی ہیں اس کی ٹرک کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں امداد نہیں پہنچ سکتی اور کھڑے ہو کر ٹرک جب وہاں انتظار کریں گے تو پھر وہ سامان خراب ہو جائے گا۔ غزہ کے شہریوں کی جو کھانے کی ضرورت ہے وہ اس وقت صرف 6% پورا ہو رہی ہے ان ٹرکوں کی وجہ سے جو ٹرک سامان لے کر جا رہے ہیں کھانے پینے کی۔ ستمبر اور اکتوبر 2024 میں کراسنگز کے بند ہونے سے روٹی کا بحران وہاں شدت اختیار کر گیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق امدادی اداروں کے پاس خوراک کے ذخائر موجود ہیں لیکن انہیں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ بھوک کی وجہ سے وہاں اموات ہو رہی ہیں اور وزارت صحت نے بھی اس حوالے سے رپورٹ جاری کی ہے کہ 2023 سے اب تک 111 افراد صرف غذائی قلت کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا چکے ہیں، جن میں بچوں اور بزرگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک فلسطین کے وزیر نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ گزشتہ ماہ چند دنوں میں 29 بچوں اور بوڑھے لوگوں کی موت صرف غذا کی وجہ سے ہوئی تھی، یعنی کہ انہیں کھانا نہیں مل سکا تھا۔ غزہ کے حالات کی وجہ سے وہاں کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے تقریباً تباہ ہو گیا ہے، تو اس صورتحال کا شکار وہاں کی بیکریز بھی ہوئی ہیں اور 19 میں سے صرف 5 بیکریز فعال ہیں، باقی آٹے کی قلت کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی تباہی نے خوراک کی فراہمی کے نظام کو مکمل طور پر بند کر رکھا ہے اور عوام کی یہ صورتحال ہے کہ وہ صرف روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے
اور کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے لیے گھنٹوں طویل ترین قطار میں اپنے برتن لیے کھڑے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو صرف ایک روٹی کے لیے انہیں 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ روٹی ختم ہو گئی ہے۔ اور اسی لائن میں کھڑے کھڑے لوگ بھوک سے نڈھال ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بچوں کی حالت کا تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جگہ جگہ بچے صرف بھوک کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں۔ عالمی طور پر غذا کے لیے باقاعدہ اپیلیں کی گئی ہیں۔ ایک حماس کے رہنما ہیں خالد مشعل، انہوں نے پاکستان سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے غزہ کے لوگوں کے لیے خوراک اور ادویات کے راستے کھلوائے۔ اقوام متحدہ اور 115 امدادی اداروں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ جو محاصرہ کر رکھا ہے غزہ کا وہ ہٹا دیا جائے تاکہ امداد بروقت پہنچ سکے، لوگوں کو کھانا فراہم کیا جا سکے۔ مختصراً اس بات کو ایسے سمجھ لیجئے کہ غزہ میں جو یہ کھانے کا بحران ہے، لوگوں کو جو خوراک نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، قدرت کی طرف سے نہیں ہے، یہ خود ساختہ بحران ہے، اسے انسانوں نے پیدا کیا ہے۔ اور جہاں خوراک کی شدید کمی، بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور امدادی رسائی میں رکاوٹ ہے، اور انہی انسانوں کی وجہ سے خوراک کی شدید کمی ہوئی ہے، جو ان کا بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی تباہی ہوئی ہے، جسے انفراسٹرکچر کہتے ہیں، جس میں سڑکیں بھی آتی ہیں کہ وہاں سے ہم سامان لے جایا کرتے ہیں ٹرکوں کے یا بڑی گاڑیوں کے ذریعے، اور جو بھی امداد کی رسائی کے طریقے ہیں وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں، اور عالمی اداروں نے فوری طور پر وہاں خوراک پہنچانے کی اپیل کی ہے، اور خاص طور پر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ یعنی بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ جو خوراک پہنچانے میں رکاوٹیں ہیں، جو راستے بند کیے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں، اور وہاں جو لوگ بھوک سے، بیماریوں سے اور نڈھال ہو کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ان انسانوں کی زندگی بچائی جائے۔ یہ خبریں جب بہت زیادہ آنے لگیں تو پھر وہ ویڈیو ہم سب نے دیکھیں کہ مصر کے کچھ نوجوان غزہ میں جاری غذائی بحران کے پیش نظر اپنا ایک منفرد اقدام انجام دے رہے تھے، اور وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں کھانے پینے کی اشیاء جیسے کہ چاول ہے، آٹا ہے، بچوں کے لیے دودھ کا فارمولہ ہے، سب بھر کے سمندر میں پھینک رہے تھے، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ یہ بوتلیں غزہ کے ساحلوں تک پہنچ جائیں گی اور وہاں کے بھوک سے متاثرہ لوگوں کی کچھ امداد ہو جائے گی، ان کی جان بچ جائے گی۔ ایک مصری نوجوان جب پلاسٹک کی خالی بوتلوں میں دال بند کر کے بہا رہا تھا پانی میں، تو ساتھ ساتھ وہ بلند آواز سے کہتا جا رہا تھا کہ ہمیں معاف کر دو، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس غزہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہیں وہ بہت محدود ہیں، اور یہ بوتلیں جو پانی کے سہارے جا رہی ہیں شاید کسی کی جان بچا سکیں۔ اور کچھ پوسٹیں ایسی ہوئی ہیں کہ نوجوانوں نے بھی اسی طرح کا عمل کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہو سکتا ہے کھانے پینے کی اشیاء کو پیک کر کے اور انہیں پانی پہ بہا دیں، کہ شاید یہی عمل آپ کو قیامت کے دن سرخرو رکھے گا۔ لیکن کیا یہ جو کھانے پینے کی اشیاء کو بوتلوں میں بند کر کے پیک کر کے ان کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے کہ پانی کے بہاؤ کے ذریعے شاید یہ بوتلیں وہاں تک پہنچ جائیں، ان کو کچھ غذا مل جائے کھانے کے لیے، تو کیا یہ اقدام ان کا درست ہے؟ یقیناً اقدام تو درست ہے، وہ جو کر سکتے ہیں، جو ان کے ذہن رساں میں آیا وہ یہ کام کر بیٹھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ اشیاء ان تک پہنچے، کیونکہ سمندری دھاروں کی وجہ سے جو پانی کا بہاؤ ہے اور بہت سے ایسے عوامل ہیں کہ ان بوتلوں کا غزہ تک پہنچنا یقینی نہیں ہے، اور یہ ایک علامتی کوشش ہے غزہ کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا عمل ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو ہم تیار ہیں، ہم ہوا کے دوش پر ہوائی راستوں سے اور زمینی راستوں سے ٹرک کے ذریعے کھانا نہیں پہنچا سکتے، اس میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، تو ہم پانی پہ آپ کے لیے غذا بہا سکتے ہیں اس طرح پیک کر کے پلاسٹک کی بوتلوں میں۔ یہ نہیں کہ کوئی کل کو یہ کہے کہ ہم نے آپ کے بارے میں کچھ نہیں سوچا یا کچھ نہیں کر پائے، اگر ادھر سے راستہ بند ہے تو ہم پانی کا سہارا لے رہے ہیں اور یہاں سے آپ کے لیے کھانا
भेज रहे हैं, क्योंकि खुराक की कमी गज़ा में हो गई है, कहीं और तो नहीं है। लोग चाहते हैं कि उन तक खाना पहुंचाया जाए, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। इसराइली मुहासरा है, जैसे पहले बताया, और इमदादी कामों की रुकावट है, और इस वजह से शदीद ग़ज़ाई बहरान वहां आया हुआ है। वो एक शेर यहाँ याद आता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करोबिया। इंसान को एक दूसरे के दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे की तकालीफ का ख्याल रखने के लिए पैदा किया गया है, वरना अल्लाह को अपनी इताअत करवानी होती तो उसके लिए फरिश्ते कम नहीं थे। और यही एहसास हुआ है इन लोगों को जो पानी पे समुंदर के रास्ते उन्हें ग़ज़ा अपने तौर पर भेज रहे हैं, खुराक, कि ये उनकी ज़रूरत पूरी कर ले, उनकी जान बचा ले। लेकिन वही जो बात है कि ज़रूरी नहीं है कि ये ग़ज़ा उन तक पहुँचे पानी के बहाव के ज़रिए। ये बस वही है कि लोगों को एहसास दिलाना है, उन लोगों को बताना है, कल को जब तारीख़ लिखी जाएगी कि किसी ने उनका एहसास नहीं किया। ये ग़ज़ाई क़िल्लत इंसानों के पैदा करदा है, रास्ते बंद हैं, रुकावटें डाली गई हैं, वहाँ खुराक नहीं पहुँचने दी जा रही है। तो लोगों ने ये तरीका इख्तियार किया है, लेकिन फिर भी लोग माजरत चाह रहे हैं साथ कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ही वो इंसान हैं जिन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं और तुम ग़ज़ा की क़िल्लत का शिकार हो। ये तो इंसान की डाली हुई रुकावटें हैं जिसकी वजह से ग़ज़ा के लोग खुराक से महरूम हो चुके हैं। लेकिन जब आफात आसमानी नाजिल होगी तो फिर आदमी उस वक्त नहीं सोच सकता कि जिन रास्तों पे उनकी खुराक रोकी गई है वो रास्ते कल को रहेंगे भी कि नहीं। जिन लोगों ने रोकी है, क्या वो हमेशा के लिए इसी तरह के फैसले कर सकेंगे? जो लोग भूल जाते हैं कि उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो एक दूसरे के रास्ते में इसी तरह रुकावटें डालते हैं। अपने लिए रास्ता खोलना हो, हर बंद दरवाजे को वाह करना हो, तो पहले दूसरों के लिए आसानी फराहम कीजिए। क्या ख्याल है आपका इस हवाले से? मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।